بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ بہت سارے لوگ پچھلی ویڈیو میں کامنٹ کر رہے تھے کہ میرے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے، سوال پوچھ رہے تھے، تشویش کا اظہار کر رہے تھے، محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو یہ میں کل ہائکنگ کرتے ہوئے ایک پتھر پہ میرا پاؤں پڑا، وہ سلپری تھا، وہاں سے میں سلپ کر گیا۔ تو جسم کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ آگے آتے ہیں، تو ہاتھ نیچے آ گیا اور میرا وزن اس پہ پڑا، تو یہ کوئی جوائنٹ پر تھوڑا کوئی ٹیشوز وغیرہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کوئی فریکچر نہیں ہوا، بہت تھوڑی تکلیف رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ بہت بہتر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تشویش کا اظہار کیا اور خیریت دریافت کی۔ اچھا جی، ایک چیز دنیا میں قائم رہی ہے، اس کا نام تھا بادشاہت کا، اور اب دنیا میں تقریباً وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم جگہوں پہ رہ گئے ہیں کنگ، لیکن وہ کنگ بھی بہرحال کسی ضابطے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن یہ دنیا سے آہستہ آہستہ بادشاہت اس لیے ختم ہو گئی، اس میں قباحت یہ تھی کہ جو بادشاہت ہوتی ہے یہ دراصل الٹیمیٹ پاور کا نام ہے۔ آپ کے پاس لامحدود اختیارات، ایک ایسی طاقت جس پر کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں بادشاہت۔ بادشاہ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور ایسا اختیار کہ بس بادشاہ نے کہہ دیا تو اسے کرنا ہے، اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اور اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں، اس کے نیچے کے جو افسران ہوتے ہیں، وزیر مشیر ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، وہ ان کے پاس کوشچن کرنے کی پاور نہیں ہوتی، انہیں دی نہیں گئی کہ طاقت کہ وہ سوال کر سکیں۔ ان کا کام بس ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سمجھتے بھی ہیں نیچے کے لوگ کہ یہ بادشاہ کی طرف سے غلط فیصلہ ہوا ہے، یہ ملک و قوم کے، ان کی ریاست کے، سلطنت کے خلاف ہے، اس کے فائدے میں نہیں ہے، تو بھی وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اور اس سے اس الٹیمیٹ پاور کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں بہت سارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن 10 سال 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کے ذہن میں جو خیال آیا تھا یہ درست نہیں تھا۔ اس وقت بھی لوگوں کی رائے میں ہو سکتا ہے وہ درست نہ ہو، لیکن اسے کوئی چونکہ ریفیوز نہیں کر سکتا تو وہ بس چلتا ہے۔ اچھے زمانے کی جو بادشاہتیں رہی ہیں وہاں پر بہرحال پھر بھی ایک، جیسے رومن امپائر کی بادشاہتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کنگ کو کے اوپر پھر بھی ایک بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی چیک ہوتا تھا، سینیٹرز کا چیک ہوتا تھا، سینٹ ہوا کرتی تھی رومن امپائر میں بھی۔ لیکن بعض دفعہ تاریخ میں ایسے بادشاہ بھی آئے جن کے پاس الٹیمیٹ پاور تھی، کوئی ان کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بادشاہت کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا احتساب بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو فیصلے کر جاتا ہے بس کر جاتا ہے، یعنی اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ تو یہ بادشاہت ہوتی ہے، اور بادشاہت میں ایک قباحت بھی رہی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں کئی جگہوں پر بادشاہتیں ختم ہوئی ہیں۔ بہرحال موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو کل فواد چودھری صاحب کی، ان کے حوالے سے تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے ایک مذمتی بیان جاری کیا، اور وہ پورے صفحے کا اعلامیہ تھا جس میں کافی تنقید کی گئی کہ فواد چودھری نے شعیب شاہین پر کیوں ہاتھ اٹھایا، کیوں تھپڑ مارا۔ اور صحیح ہے، بالکل اعتراض درست ہے، فواد چودھری کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فواد چودھری خود بھی اس پہ کون سا خوش ہوں گے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، بہرحال یہ ہو گیا۔ اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، بس اب یہ ہو جاتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہو گئے۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے خاصی مذمت کرتے ہوئے خوب تنقید کا فواد چودھری کو نشانہ بنایا، اور کہا کہ یہ شعیب شاہین پر ہاتھ اٹھانا ایک قابل مذمت ہے، اور کافی تفصیل سے اس پر کنڈیمنیشن جاری کی۔ فواد چودھری نے اس کے ٹویٹ میں یہ کہا، یہ 2 کی پولیٹیکل کمیٹی عمران خان سے جیل میں ہونے والے سلوک پر سمن بکمن رہی، سیاسی قیدیوں پر ظلم پر ان کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن ایک غیر اہم آئی بی کے کلرک پر قراردادیں یاد آ گئیں، اس کی بتی بنا لو۔ یہ فواد چودھری کا ریاکشن اس سے بھی سخت تھا، جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے ریاکشن دیا تھا اس سے بھی زیادہ سخت فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ریاکشن دیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے پے در پے ٹویٹس کی، کافی ساری ٹویٹس کی، اور ان ٹویٹس میں انہوں نے چندہ خور پولیٹیکل کمیٹی اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ کی۔ مثلا انہوں نے فنڈنگ خور پولیٹیکل کمیٹی، عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں پر گھروں میں گھسنے والی پولیٹیکل کمیٹی، فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا، جتنی مرضی قراردادیں لاؤ۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ایک دن کے لیے جیل نہیں گئے، جن پر ایک پرچہ نہیں، جو کروڑوں روپے کے فنڈ کھا گئے اور عمران خان اور کارکنان کے نام پر کی گئی فنڈنگ کا حساب دینے سے انکاری ہیں، جو فوج اور عمران خان کو لڑا کر مزے لے رہے ہیں اور جن کی اوقات 2 کی نہیں۔ ان سے فنڈنگ کا حساب لینا انتہائی اہم ہے۔
یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹس کی. بہرحال یہ لڑائی جو ہے وہ فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، موجودہ لیڈرشپ ہے، ان کے درمیان یہ لڑائی شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پارٹی کے ورکر میں ایک بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. دونوں طرف ایک سیز فائر ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے عمران خان ہی کو اس میں کوئی کردار ادا کر کے دونوں اطراف کو کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کریں. جب میں باہر آؤں گا تو اس معاملے کو دیکھ لیا جائے گا، اور اس معاملے کو سٹاپ کرنا چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے فائدے میں نہیں ہے، کیونکہ ایشوز اور بہت زیادہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے. مثلا آج صبح جو خبر آئی ہے وہ خبر بہت تشویشناک ہے، وہ خبر بہت تشویش میں مبتلا کر دینے والی ہے. اور اس پر فیصل چودھری صاحب نے، یعنی اس پر رپورٹرز نے رپورٹ بھی کیا ہے، لیکن فیصل چودھری صاحب نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس سے پہلے GHQ حملہ کیس کی سماعت بھی خلاف معمول 26 فروری تک ملتوی کر دی گئی تھی. یعنی کل یہ جو پہلے یہ جو GHQ حملہ کیس کی سماعت ہے، اس کو اچانک لمبی تاریخ دے کر 26 تک ملتوی کیا گیا. اور اس کے بعد آج جو ہے وہ جو توشہ خانہ 2 ہے، اس کی سماعت کو 27 فروری تک ملتوی کر دیا گیا. یعنی 10 دن کا وقت دے دیا گیا. یہ خلاف معمول ہے، عام طور پہ اتنا لمبا وقت نہیں دیا جاتا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کا 26 فروری تک کوئی کیس نہیں ہے. یعنی عمران خان کے وکلاء جیل میں عمران خان کے ساتھ جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی. اور ہم نے پہلے دیکھا یہ ہے کہ ایسے موقع پر پھر ان کی ملاقاتیں جو جمعرات کو ہوتی ہیں وہ بھی بند کر دی جاتی ہیں، اور منگل کو وکلاء سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی بند کر دی جاتی ہیں. تو اس پر وہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے اچانک سماعت ملتوی کیے جانے پر شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا ہوں، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت و سلامتی کے بارے میں فکر مند ہوں. پچھلی دفعہ اس طرح کی پابندیوں کے خلاف خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا اور ان سے غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا تھا. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر وکلاء اور خاندان کے افراد کی ملاقات عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقاتیں کروائی جائیں تاکہ ان کی صحت و سلامتی سے متعلق عوام الناس کو آگاہ کیا جا سکے. تو فیصل چودھری صاحب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح لمبی تاریخ ڈالی جاتی ہے اور بغیر سماعت ہوئے، یعنی سماعت کے بغیر ہی تاریخ دے کر ملتوی کر دی گئی، ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پچھلی مرتبہ بھی قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، قید تنہائی اور پھر اندھیرے میں رکھا گیا. عمران خان نے خود کہا تھا کہ مجھے اندھیرے میں رکھا گیا، سورج کی روشنی بمشکل پہنچ پاتی تھی، ٹی وی اخبارات کی سہولت ان سے لے لی گئی تھی، اور یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے تھا. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق بہت سارے سوالات اٹھے تھے اور کہا گیا تھا کہ فیملی کے لوگوں کی ملاقات کرائی جائے. اور جب ملاقات کرائی گئی تو پتہ چلا کہ عمران خان کے ساتھ عمران خان کو یہ اذیتیں دی گئی ہیں. اور اب پھر فیصل چودھری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں روک دی گئی ہیں اور ان کے کیسز بطور التوا میں ڈال دیے گئے ہیں، تو نہ جانے یہ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ بہرحال تشویش کی بات ہے اور پریشانی اس سے صاف جھلکتی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ ہاں ہونی تو چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ پریشانی ہے یا نہیں ہے. اچھا جی، اب ایک تو اہم سوال، بلکہ میں پہلے آرمی چیف کے بیان کا ذکر کر لوں. کل سے اس پر کافی گفتگو ہو رہی ہے. آرمی چیف نے کل ایک اسٹوڈنٹس سے خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کچھ تو یہ کہا کہ فسادیوں کے حوالے سے انہوں نے آیات پڑھی اور کہا کہ فسادیوں کے بارے میں اسلام کے واضح احکامات ہیں، یہ نہ صرف اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایت پر فخر ہے. آرمی چیف نے کہا کہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ جہاد کے نام پر لڑنے والے کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ مذہب اسلام نے خواتین کو ہر حوالے سے حقوق دیے ہیں. خواتین پر انہوں نے کافی بات کی. اسلام کے دیے ہوئے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا. ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے. آرمی چیف نے کہا کہ قوم، خاص کر نوجوان، پاک فوج کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب تک قوم خصوصاً نوجوان ساتھ ہیں فوج کبھی نہیں ہارے گی. تو یہ تو بالکل درست فرمایا آرمی چیف نے کہ جب تک نوجوان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ فوج کی ایک طاقت ہوتے ہیں. قوم جب تک فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے فوج کی طاقت ہوتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ فوج اور اگر عوام اور نوجوان کسی وجہ سے فوج سے دور ہو جائیں یا خلیج پیدا ہو جائے تو واقعی فوج کو نقصان پہنچتا ہے. درست کہا انہوں نے. اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھایا کہ خواتین کی عزت کو خراب کرنے میں، ان پر تنقید کرنے یا ان پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے.
تو ان کے اس بیان پر پھر تحریک انصاف سے وابستہ لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں، کچھ تجزیہ کار بھی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ مظالم جو خواتین پر اٹھائے گئے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان خواتین کی تصویریں لگا رہے ہیں جن کو جیلوں میں ڈالا گیا، وہ خواتین جن کے گربانوں پر ہاتھ ڈالے گئے، ریحانہ ڈار کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وقت خواتین کی عزت کیوں یاد نہیں آئی، یا اس پر کیوں نہیں کہا گیا کہ خواتین کی عزت ہونی چاہیے؟ اور وہ خواتین جو ناحق جیلوں میں پڑی رہیں، یا وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قبول کر لو ورنہ پھر تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے لا کر یہاں پر ننگا کریں گے۔ تو اس طرح کے واقعات جب گھروں میں چھاپے مارے گئے اور لیڈیز پولیس کے بغیر مارے گئے، تو خواتین کی عزت و احترام کا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس طرح کی ساری باتیں اس وقت تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پہ اٹھا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس وقت ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے، اور ٹویٹر پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر جگہ پر ڈیجیٹل میڈیا پورا اس کا یہ موضوع بنا ہوا ہے۔ کل آرمی چیف کی تقریر، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، عورتوں کی عزت اور احترام کے حوالے سے جو ان کا بیان تھا، اس پر بہت کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، اور خواتین کی وہ خواتین جو جیلوں میں بند ہیں ان کی تصویریں لگا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ شاید اسی لیے یہ ڈیجیٹل میڈیا بہت ناپسند بھی ہے، کیونکہ یہ پھر ان سوالوں کا جواب دیتا ہے جو اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ ان سوالوں کا جواب کسی اور فورم پر نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ آخر میں ایک امریکی کانگریس مین کا میں ذکر کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو ملنے والی $840 ملین کی امداد پر سوالات اٹھائے ہیں، اور پوچھا ہے کہ یہ امداد جو ہم نے دی تھی وہ کہاں چلی گئی۔ اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ 120 اسکولوں کی تعمیر کے لیے $136 ملین بھی دیے گئے، اور وہ اسکول کہیں دکھائی نہیں دیتے، وہ کہاں چلے گئے اسکول؟ یہ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، سنیے ذرا۔ You are funding terrorism, and it's coming through USAID. And it's not just Afghanistan, because Pakistan's right next door. USAID spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there is zero evidence that any ever were built. Why would there be any evidence? The Inspector General can't get in to see them. But you know what? We doubled down and spent $20 million from USAID to create educational television programs for children unable to attend the physical school. Yeah, they can't attend it because it doesn't exist. You paid for it. Somebody else got the money. You are paying for terrorism. This has got to end. I yield, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Perry. In addition, we don't even have... وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کہاں گئے پیسے؟ $136 ملین 120 اسکولوں کی تعمیر کے لیے دیے گئے تھے، وہ 120 اسکول کہاں ہیں؟ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ امداد ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ پہلے بھی سوال اٹھا تھا، اور اس کا جواب دیا گیا تھا کہ جب سوال اٹھا تھا کہ پاکستان کو USAID ملتی ہے، تو جواب دیا گیا تھا کہ ناٹ اینی مور۔ تو یہ بہرحال پاکستان کو ملنے والی امداد کون کھا گیا؟ یہ اسکولوں کے پیسے کون کھا گیا؟ یہ کس نے کرپشن کی ہے؟ انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کی ہے، جو لوگ یہ پیسے کھا گئے، وہی اس وقت پاکستان کے دوبارہ سے حکمران بنا دیے گئے ہیں، وہی اس وقت قوم پر مسلط کر دیے گئے ہیں انفارچونیٹلی۔ بہرحال امریکی اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور اس کا جواب پاکستانیوں کو دینا پڑے گا، یا پھر ہمیشہ کی ذرا خاموشی اختیار کر لی جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔